بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی، بات چھیڑو مصطفیٰ کے اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک نعت و منقبت کے بہت سارے اشعار آپ لوگوں نے سنے۔ اب کچھ اشعار میں بھی پیش کرنے والا ہوں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو۔ آپ لوگوں کی اجازت ہے کہ نہیں؟ صرف ہمارے صوفی صاحب کی اجازت ہے اور کسی کی اجازت نہیں۔ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہے یا حسین۔ آدھے آدمی محبت کرتے ہیں کیا؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے کہے یا حسین۔ ہاں، اب لگا کہ امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین کے چند اشعار سماعت کریں۔ نعرہ لگاتے ہیں مل کے حسینی۔ ایسے میں آگے نہیں چلوں گا، جب تک آپ لوگ بولیں گے نہیں تب تک میری گاڑی آگے نہیں جائے گی۔ نعرہ لگاتے ہیں مل کے حسینی، نعرہ لگاتے ہیں مل کے حسینی، شہدائے کربلا زندہ باد۔ نعرہ لگاتے ہیں مل کے حسینی، شہدائے کربلا زندہ باد۔ نعرہ لگاتے ہیں مل کے حسینی، شہدائے کربلا زندہ باد۔ نعرہ لگاتے ہیں مل کے حسینی، شہدائے کربلا زندہ باد۔ نعرہ لگاتے ہیں مل کے حسینی، شہدائے کربلا زندہ باد۔ ان کے ہی صدقے میں قسمت بنا لے، ان کے ہی صدقے میں قسمت بنا لے، شہدائے کربلا زندہ باد۔ ان کے ہی صدقے میں قسمت بنا لے، شہدائے کربلا زندہ باد۔ جب بھی مصیبت میں ان کو پکارا، وہ آ گئے ہیں بن کے سہارا۔ جب بھی مصیبت میں ان کو پکارا، وہ آ گئے ہیں بن کے سہارا۔ جب بھی مصیبت میں ان کو پکارا، وہ آ گئے ہیں بن کے سہارا۔ رب نے دیا ہے، رب نے دیا ہے، رب نے دیا ہے، رب نے دیا ہے خوبی یہ سارے۔ رب نے دیا ہے خوبی یہ ان کو، رب نے دیا ہے خوبی یہ سارے۔ شہدائے کربلا زندہ باد، شہدائے کربلا زندہ باد۔ اب
دیکھیے امام حسین سے محبت کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے، شاعر کس طریقے سے پیش کرتا ہے، سماعت کریں۔ جنت میں اپنا جو گھر چاہتے ہو، گر مصطفیٰ کا کرم چاہتے ہو، جنت میں اپنا جو گھر چاہتے ہو، گر مصطفیٰ کا کرم چاہتے ہو، جنت میں اپنا جو گھر چاہتے ہو، گر مصطفیٰ کا کرم چاہتے ہو، یہ جانو دل، یہ جانو دل، یہ جانو دل ان پہ کر دو وارے، یہ جانو دل ان پہ کر دو وارے، شہدائے کربلا زندہ باد، یہ جانو دل ان پہ کر دو وارے، شہدائے کربلا زندہ باد، نیزے پہ سر ہے بلند تیرے بھی دیکھو، ہلتے ہیں لب ابن حیدر کے دیکھو، نیزے پہ سر ہے بلند تیرے بھی دیکھو، ہلتے ہیں لب ابن حیدر کے دیکھو، نیزے پہ سر ہے بلند تیرے بھی دیکھو، ہلتے ہیں لب ابن حیدر کے دیکھو، پڑھتے ہیں ہوٹو، پڑھتے ہیں ہوٹو، پڑھتے ہیں ہوٹو سے سورہ قرآن، پڑھتے ہیں ہوٹو سے سورہ قرآن، شہدائے کربلا زندہ باد، پڑھتے ہیں ہوٹو سے سورہ قرآن، شہدائے کربلا زندہ باد۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سے اپنے آپ کو شرفیاب کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میں نے جو امتیوں تک دین کی تبلیغ کی، احکام دنیاوی احکام دینوی سب پہنچائے، اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ، میں اس پر کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں، میرے اہل بیت کی محبت چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب کائنات نے یہ کہلوا بھیجا کہ اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرمائیے، آپ اپنے امتیوں سے کہیے کہ تمہیں میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی، جب تک تم اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے کامیابی تمہارے قدم نہیں چوم سکتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسری ہے اہل بیت۔ اگر تم قرآن پر عمل کرتے ہو تو اہل بیت پر محبت اور ان پر جانثاری کرنی پڑے گی، اگر تم قرآن پر عمل کرتے ہو اہل بیت کو ماننا پڑے گا، اگر تم قرآن پر عمل کرتے ہو اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہو تو قرآن پر عمل کرنا تمہارا بیکار ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو اگر تم دنیا میں آئے ہو، اگر تم ہمارے امتی ہو، امت محمدیہ کا دعویٰ کرتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاتے ہو، تو اس وقت تمہیں اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی۔ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کر سکے گے، جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے، تب تک دنیا تمہارے قدموں تک کامیابی کی منزلیں نہیں لائے گی۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گا۔ اور اہل بیت میں کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت
اپنے حجرہ اقدس سے باہر نکلے اور مولائے کائنات کے گھر کے قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، اے حسنین کریمین، اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا ہے، تم لوگ میرے اہل بیت ہو، تمہیں اٹھنا ہوگا، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کے دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو جگا کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اہل بیت سے صرف یہی پانچوں مراد ہیں۔ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دعویٰ پیش کیا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں۔ ان لوگوں نے کہا آؤ مباہلہ کر لو، چلو میدان میں چلو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا جائے، جو سچا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو جھوٹا ہوگا اسے ہلاک فرما دے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو آؤ، ندعو ابنانا وابناکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آؤ میدان میں تم اپنے بیٹوں کو لے کر، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آؤ میدان میں تم اپنے گھر والوں کو، ہم اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر جو جھوٹا ہو، جو کاذب ہو اسے ہلاک فرما دے، جو سچا ہو، جو صحیح ہو اسے تو دنیا میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما دے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کے لیے بلا لیا، وہ لوگ مباہلے کے لیے تیار ہو گئے۔ نجران کے عیسائی نبی آخر الزماں سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولائے کائنات کے گھر پہنچے اور فرمایا اے علی آؤ، باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مولائے کائنات باہر آئے، پھر اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو فرمایا اے فاطمہ باہر آؤ، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ حسنین کریمین کو آواز دیا، حسنین کریمین باہر تشریف لائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں پہنچ گئے جہاں پر مباہلہ کرنا تھا۔ اب عیسائیوں کا قافلہ آ رہا ہے، ان لوگوں نے دیکھا کہ بہت ہی حسین و جمیل چہرے والے نبی آخر الزماں کے ساتھ موجود ہیں، تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس کو معلوم تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، زمانے میں سب سے آخری نبی ہے، اگر ان کے خلاف جائیں گے تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اس نے نجران کے عیسائیوں کو کہا ہمیں بے وقوفو سنو، وہ نبی آخر الزماں ہے اور ان کے بغل میں، ان کے آس پاس ان کے خلیفہ، ان کے اہل بیت کے لوگ ہیں، اگر وہ نبی آخر الزماں رب سے کسی پہاڑ کو ٹالنے کے لیے دعا کر دے اور جو ان کے ساتھ افراد موجود ہیں حسنین کریمین، حضرت مولائے کائنات حضرت فاطمہ، یہ لوگ آمین کہہ دے تو رب کائنات اس وقت اس پہاڑ کو اس جگہ سے ٹال دے گا، اس جگہ سے پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ لہذا تم لوگ ان کا مقابلہ نہ کرنا، ان کے خلاف نہ جانا، اگر تم ان کے خلاف چلے گئے تو اس وقت پوری دنیا میں عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عیسائیت اپنا دعویٰ پیش کر رہے تھے، مباہلے کے لیے تیار تھے، مگر مباہلے کے لیے نبی نے کن کو چنا؟ مولائے کائنات کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسنین کریمین کو۔ تو یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ذات ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بندہ ہو گیا۔
پھر حضرت امام حسین سے دشمنی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں من ابغضا حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے امام حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جاتا ہے. اب بتاؤ، اگر امام حسین سے ہم محبت کریں تو اللہ کے محبوب بندے ہو جائیں، اگر امام حسین سے ہم دشمنی کریں، ان سے بغض رکھیں، تو اس وقت اللہ کے بارگاہ میں ہم مردود ہو جاتے ہیں. کیونکہ اہل بیت سے جو دشمنی کرتا ہے وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان. اور دیکھیے جو بھی اہل بیت کے افراد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں فرمایا. حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ تو قطعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا علی و منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے محبت کرتے ہیں میں علی سے محبت کرتا ہوں. حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ اہل بیت کے وہ افراد ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی، اور یہ بھی بتایا کہ اگر مضبوطی سے ان کا دامن تھامے رہو گے اس وقت دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید تخت نشین ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا کہ اے نواسے رسول آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں کسی سے بیعت نہیں کر سکتا، اور خاص کر چوری چھپے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اتنے ڈھیر سارے صحابہ کرام ہیں، سب سے بیعت کرو، جب وہ لوگ بیعت کر لیں گے تب مجھ سے کہنا دیکھا جائے گا، اس وقت دیکھا جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام گھر والوں کو راتوں رات روانہ ہونے کے لیے حکم جاری فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج رات مدینہ چھوڑنا ہے، مکہ چلنا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام جانثاروں کو تیار ہونے کا حکم دے کر اپنے نانا جان کے دربار پر حاضر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا جدی، اے نانا جان آپ پر درود و سلام نازل ہو. اور فرماتے ہیں کہ اے نانا جان آج آپ کی امت مجھے ستا رہی ہے، آج آپ کی امت مجھے پریشان کر رہی ہے. یزید اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ لوگ مجھے اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ نانا جان آج آپ کا دربار چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. نانا جان میں بہت پریشان ہوا ہوں، نانا جان آپ تو میرے لبوں کو چوما کرتے تھے، نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں، میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ پیش کیا کرتی تھی. نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں جس کے تختی کا فیصلہ آپ رب سے کروایا کرتے تھے. نانا جان میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے ہر ادا کو رب تبارک و تعالیٰ پسند فرمایا کرتا تھا. نانا جان میں آپ کا وہی حسین ہوں جسے آپ اپنے کندھے پر سوار کر کے مدینے کے گلیوں میں گھمایا کرتے تھے. نانا جان آج میں آپ کا دربار چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری خبر گیری کریے. اتنا کہتے کہتے نواسے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو جاری ہے. اسی حالت میں امام حسین کو غشی طاری ہو گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ نواسے رسول کے نانا اب ان کے خواب میں حاضر ہو گئے ہیں. فرما رہے ہیں بیٹا
تمہیں پریشان ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے، تم کسی چیز کی فکر نہ کرو، بلکہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جو تمہارے بچپن میں مجھے خبر دی گئی تھی کہ تمہاری شہادت ہوگی، لہذا بیٹا تم پریشان مت ہو، وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ اب تمہاری شہادت ہوگی، لہذا جاؤ اور جلدی سے اپنے نانا کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، تاکہ مدینے کے تمہارے نانا جنت میں تمہارا جو انتظار کر رہے ہیں وہ جنت میں تمہارے ساتھ ٹہلے، تمہارے بھائی امام حسن تمہارے ساتھ گھومے، تمہاری امی تمہاری فاطمہ جو تمہارا انتظار کر رہی ہیں وہ تمہیں جنت میں لے جا کے ٹہلائے، بیٹا تم جلدی سے آؤ، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سننے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، جب خاموش ہوتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور نانا جان کی بشارت یاد آ رہی ہے۔ اتنا سننے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا امی جان، اے امی جان آپ پر درود و سلام نازل ہو، امی آج میں آپ کا دربار چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے سنبھال لیجئے، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہتے ہیں، روتے روتے آپ کو غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ خواب میں آ گئی، فرماتی ہے بیٹا وہ وقت بہت جلدی قریب آ رہا ہے، وہ وقت اتنے جلدی قریب آئے گا کہ تم اپنے خاندان والوں اپنے اہل بیت سے آ کر ملو گے، جنت میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بیٹا جلدی جاؤ اور رن میں جا کر شہادت کا جام نوش کرو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کی مزار پر حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی جان میں آپ کا وہی بھائی ہوں جو آپ کے ساتھ مدینے کے گلیوں میں ٹہلا کرتا تھا، عرض کرتے ہیں بھائی جان میں آپ کا وہی بھائی ہوں جو ہر چیز میں آپ سے ضد کر کے آپ سے وہ سامان لے لیا کرتا تھا، بھائی جان آج آپ کا دربار چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، بھائی جان اپنے بھائی کو سنبھال لیجئے۔ امام حسین اتنا کہتے کہتے غشی کھا کر گر پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ اپنے بھائی کو خواب میں دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے بھائی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی چیز کی فکر مت کرنا، تم ہمارے پاس بہت جلد آنے والے ہو، وہ وقت قریب آ گیا ہے جب تمہاری شہادت ہوگی، کرب و بلا کا میدان تمہیں پکار رہا ہے، پکار کر کہہ رہا ہے کہ نواسے رسول جلدی آئے یہاں پر شہادت کا جام نوش کرے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہنے کے بعد کہتے ہیں بھائی جلدی کرب و بلا کے میدان میں جاؤ تاکہ ہم دونوں جنت کے باغ و بہار میں ایک ساتھ گھوم سکے۔ امام حسین اتنا سنتے ہیں اپنی آنکھ کھول دیتے ہیں، آنکھ کھولنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور کہتی ہے نواسے رسول آپ کو مدینے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ مدینے سے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ لے چلیے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہمارا وہ وقت قریب آ گیا ہے، ہمارے نانا جان نے بچپن میں ہمارے شہادت کی خبر دی تھی۔ امام حسین اتنا کہنے کے بعد فرشتوں کو واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ امام حسین کا اتنے کہنے کے بعد فرشتے واپس ہو جاتے ہیں، جناتوں کی ایک جماعت آتی ہے، کہتی ہے نواسے رسول اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس وقت ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کے موقت میں ان لوگوں سے جنگ کریں گے۔ امام حسین فرماتے ہیں نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرا رب خود حامی ہے، میرا رب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مالک ہے کہ اگر وہ رائی کو چاہے تو پربت بنا دے، پربت کو چاہے تو رائی بنا دے، وہ خود دیکھ رہا ہے کہ اس کے حسین کی کیا حالت ہے، وہ خود جانتا ہے کہ اس کا محبوب بندہ آج مدینے سے روانہ ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد نانا کی مزار پر ایک آخری نظر ڈالتے ہیں، روتے ہوئے مدینے سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ادھر مکہ معظمہ میں صحابہ کرام کو پتا چلا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، وہ لوگ امام حسین کا انتظار کرتے کرتے وہاں پہ مکہ معظمہ کے جو گورنر ہاؤس تھا وہاں پہ ان کا انتظار کرتے ہیں۔ امام حسین پہنچنے کے بعد ان سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سلام و مصافحہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے کرب و بلا جانا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے نواسے رسول آپ کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہیں رہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ چاہیں تو ہم آپ کی طرف سے جنگ لڑیں گے، یزید کا تختہ پلٹ دیں گے۔ ہم نے ایران، عراق، شام، مصر ان سب جگہوں پر صحابہ کرام کبھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ،
کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ، کبھی حضرت عبید اللہ بن جراح کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں. ابھی بھی ہمارے ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت ہے کہ یزید کا تختہ پلٹ کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کی یہ باتیں سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود جاؤں گا. کیونکہ کوفہ والے بار بار خط بھیج رہے تھے، ان کو بلا رہے تھے اپنے دربار میں. امام حسین کربلا کے میدان کے لیے نکلے. بہت طول اور لمبا واقعہ ہے، مگر مختصراً میں آپ لوگوں کو گوش گزار کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر کربلا کے لیے نکلے تو راستے میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتے ہیں. وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہتے اچانک آپ کا گھوڑا رک جاتا ہے. آپ کا گھوڑا رکتا ہے. آپ پوچھتے ہیں بتاؤ اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ مسافروں نے بتایا اس کو میدان ماریا کہتے ہیں. امام حسین نے فرمایا اور کوئی دوسرا نام؟ تو اس مسافر کو پتہ نہیں رہتا. وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کو میدان ماریا کہتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسافر سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس کو ارض طف کہتے ہیں. تیسرے آدمی سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے اس کو میدان نینوا کہتے ہیں. ایک چوتھا آدمی آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ تو چوتھا آدمی کہتا ہے اس کو میدان کربلا کہا جاتا ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں ان کے ابا جان نے نشاندہی کی تھی کہ جب تم وہاں جاؤ گے اس وقت تمہارا گھوڑا رکے گا. جہاں تمہارا گھوڑا رک جائے گا سمجھ لینا وہی میدان کربلا ہے. مولا کائنات کی بشارت آج سچ ہو رہی ہے. جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں میدان کربلا میں اپنے گھوڑے کو روک کر نشاندہی لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے یہاں میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، یہاں میرا پوتا علی اکبر شہید کیا جائے گا، یہاں میرا پوتا علی اصغر شہید کیا جائے گا، یہاں حضرت عباس کے بازو کاٹے جائیں گے. اس طریقے سے آپ نے جتنے بھی 72 شہداء تھے سب کے نشان لگا دیے تھے. جنگ صفین سے آنے کے بعد تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت یاد آ گئی امام حسین کو کہ ہمارے ابا حضور نے بتایا تھا کہ جب ہم اس میدان میں پہنچیں گے تو وہاں ہمارا گھوڑا آٹومیٹک رک جائے گا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں ہذہ کرب و بلاء ہذہ مناخ رکابنا و محط رحالنا و مقتل رجالنا. یہ ہمارے اونٹوں کو بٹھائے جانے کی جگہ ہے، یہاں ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہاں ہمارا خیمہ لگایا جائے گا، یہاں ہمارے لوگ شہید کیے جائیں گے. لہذا اب تم لوگ اپنا خیمہ اپنا ٹینٹ لگا لو تاکہ تمہارے باہر جانے کی کوئی گنجائش نہ رہے. تم لوگ یہیں پر قیام کرو، تمہاری شہادت یہی ہوگی، تمہارے اونٹ یہی بٹھائے جائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے اتنا فرماتے ہیں تو وہ سارے ساتھی اتر پاتے ہیں. اب 7 تاریخ کا وقت آ گیا. 7 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 تاریخ سے بھوکا پیاسا رکھا جانے لگا. 10 محرم الحرام کا دن آ گیا. اب 10 محرم الحرام کو امام حسین کے پاس عمر ابن سعد نے بھیجا کہ دیکھو اگر تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو تب تو تمہیں پانی اور کھانا ملے گا ورنہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھا جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوتی تو نانا کا مدینہ چھوڑ کر نہ آتا. اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوتی مکہ معظمہ چھوڑ کر نہ آتا. اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوتی تو حضرت قیس بن بجلی نے جب بشارت دی تھی تو اس وقت ان کے علاقے سے چھوڑ کر کربلا نہ آتا. اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوتی تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ رہتا. اگر مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوتی تو دنیا کی ساری حکومت میرے ساتھ ہو جاتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی تو وہ لوگ امام حسین کو تمام رفقا
आज़ा अकरबा जितने भी साथी थे सबको धीरे धीरे शहीद करते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई। हजरत अली असगर को हजरत शहरबानो अपनी गोद में लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो जाती है। अर्ज करती है, ऐ शौहरे नामदार, ऐ मेरे सरताज, तमाम लोग भूखे और प्यासे हैं, ऐ मेरे शौहरे नामदार, लेकिन ये छोटा सा नन्हा शीरख्वार 6 महीने का अली असगर भूखा और प्यासा है। आप इसे यजीदियों के सामने ले जाए, हो सकता है कोई इसे पानी पिला दे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इन लोगों से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए इसे ले जाता हूँ, अगर कोई पिला देगा तो इसकी जान बच जाएगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जालिमों के सामने हज़रत अली असगर को लेकर पहुंच जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम मेरे खून के प्यासे हो, अगर तुम्हें खून चाहिए तो मेरा खून बहा दो, लेकिन इस नन्हे अली असगर को 2 घूंट पानी पिला दो ताकि इसकी जान बच जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना फरमाते हैं और कहते हैं, अगर कोई इसको पानी पिला देगा, अगर कोई इसकी प्यास बुझा देगा, कल क़यामत के दिन मैं अपने नाना जान से उसकी सिफारिश करूंगा और उसके बख्शिश और मग़फ़िरत करवाऊंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना कहते हैं और कहते हैं कि देखो इसको पानी पिला दो। उर्मिला बिन काहिल ने पानी तो न पिलाया, लेकिन एक ऐसा तीर चलाया कि हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुल्कूम को छेदता हुआ बाजुए इमाम में पैवस्त हो गया, और जब पैवस्त हुआ इमाम ने उस तीर को खींच कर निकाला तो खून का फव्वारा जारी हुआ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ उसे फेंकना चाहा तो आसमान ने कहा, ऐ नवासे रसूल, इस खूने अली असगर को आसमान की तरफ मत फेंकना, अगर आपने आसमान की तरफ फेंक दिया तो क़यामत तक आपके नाला की उम्मत को बरसात नसीब नहीं होगी, उन्हें पानी नहीं मिलेगा, लिहाजा ऐ नवासे रसूल आसमान की तरफ मत फेंकना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खून को आसमान के बजाय जमीन की तरफ फेंकना चाहते हैं तो जमीन पुकार कर कहती है, ऐ नवासे रसूल, इस खून को जमीन की तरफ मत फेंकना, अगर आपने जमीन पर फेंक दिया तो कल क़यामत तक आपके नाना की उम्मत को सब्ज़ाज़ारी नसीब नहीं होगी, उन्हें किसी भी किस्म की सब्जियां खाने को नहीं मिलेगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खून को अपने चेहरे पर मल लेते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ रब्बे कदीर, ये तो एक अली असगर है, अगर मेरे पास हजारों अली असगर हो तो वो सब तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ करते हैं, अचानक आपके कानों में एक आवाज आती है, या शेख अदरिकनी, या शेख अदरिकनी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अचानक मेरा कौन मुरीद है जिसको परेशानियां लाहिक है। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों को बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, उनका एक मुरीद जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला यमनी है, यमन के समंदर में उनकी जहाज फंस चुकी है, यमन के समंदर में उनकी जहाज फंसी हुई है और वो मदद के लिए बुला रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली असगर को अपने सीने से लगाकर यमन के समंदर में पहुंच गए, अपने उस मुरीद की मदद करने के लिए जिसने या शेख अदरिकनी की सदा बुलंद की थी। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके जहाज को पकड़ के साहिल पर लाते हैं, उसके जहाज को खींच के किनारे पहुंचा देते हैं और पहुंचाने के बाद वहां से चलने लगते हैं। चूंकि आपके चेहरे के ऊपर नकाब लगा हुआ था तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए आप कौन हैं? मैंने तो अपने शेख को बुलाया था और मेरे शेख तो मैंने सुना है कि वो करबला के मैदान में है, इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, मैंने उनको बुलाया था मदद के लिए, आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? तो इमाम हुसैन ने अपने चेहरे से पर्दे को हटा दिया। वो आदमी देखकर दंग रह गया कि बताइए आप करबला में और यमन के समंदर में मेरी मदद करने के लिए आए। तो यह इमाम हुसैन का पावर है कि अगर आप करबला में हो तो उस वक्त यमन के समंदर में अपने मुरीदों की मदद करते हैं, अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। फिर उसने पूछा
کہ اے شیخ یہ بتائیے آپ اپنے سینے سے کیا لگا کے رکھے ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا یہ میرا بیٹا علی اصغر ہے، اس کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب وہ آدمی جب امام حسین سے یہ سنتا ہے تو لپٹ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے بھی اپنے ساتھ کربلا لے چلیے۔ امام حسین فرماتے ہیں نہیں، یہ پاور تمہارے پاس آنے اور جانے کا میرا ہے، لیکن کربلا تمہیں لے جانے کا پاور نہیں، کیونکہ ابھی تمہیں جا کے ہمارے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سنانی ہے۔ جن لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں ان یزیدیوں کے بارے میں لوگوں کو بتلانا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، ہمارے ننھے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ لہذا میں چلتا ہوں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے پھر واپس آ جاتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ اب آنے کے بعد حضرت علی اصغر کو حضرت زینب کے گود میں ڈال دیتے ہیں، روتے روتے فرماتے ہیں دیکھا میں نے پہلے کہا تھا مجھے امید نہیں ہے کہ یہ لوگ ہماری مدد کریں گے، مجھے امید نہیں ہے کہ ایک ننھے علی اصغر کو یہ لوگ پانی پلائیں گے، لہذا اب میں جاتا ہوں، میرے شہادت کے بعد یہ لوگ کسی سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا کہنے کے بعد اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو ملتے ہیں اور ملنے کے بعد رب سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری چھوٹی چھوٹی قربانیاں کو قبول فرما۔ پھر اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنے سر پر امامہ اور اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، حضرت امیر حمزہ کا بھالا، ان کی زرہ لے کر میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں صدا بلند کرتے ہیں حل من مبارز، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تو ہمارے ابن سعد نے کہا کہ تمہارے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو رکھا ہے۔ پھر اس نے کہا ایک پہلوان جس کو بدر بن سہیل یمنی کہتے ہیں، اس سے کہا کہ اے بدر بن سہیل جاؤ امام حسین کا کام تمام کر کے آؤ۔ بدر بن سہیل امام حسین کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ اے نواسہ رسول تم میرے سامنے کچھ نہیں ہو، ہزاروں شہ سوار مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، میں تنے تنہا ہزاروں سواروں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم تنے تنہا 1000 سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن یہ بات مت بھولو کہ میرے بابا فاتح خیبر ہیں، یہ بات مت بھولو کہ میرے بابا داماد پیغمبر ہیں۔ انہوں نے خیبر کے دروازے کو جو 40 ٹن کا تھا اپنے ہاتھ میں ڈھال بنا لیا تھا، اکھاڑ کے اپنے ہاتھ میں ڈھال بنا لیا تھا۔ آج ہم لوگ 5 کلو اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائے گا، مگر وہ شیر خدا کا شیر مولائے کائنات کا پاور جب خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تو اسے اپنا ڈھال بنا لیا۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدر بن سہیل یمنی سے فرمایا تم جاؤ، تمہارے بس کا نہیں ہے کہ تم میرا مقابلہ کر سکو۔ بدر بن سہیل یمنی نے امام حسین سے کہا اچھا ایسی بات ہے، لہذا چلو تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ اب بدر بن سہیل یمنی نے امام حسین پر اپنی تلوار سے حملہ کیا، امام حسین نے اس کی تلوار کو خالی کر دیا، خالی کرنے کے بعد ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کیا کہ اس کے کمر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھا گھوڑے کے زین پر آدھا زمین پر، فنا فی النار ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حل من مبارز کے صدا لگائی کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مصرع بن غالب کو بھیجا، کہا جاؤ امام حسین کا مقابلہ کرو۔ مصرع بن غالب کہتا ہے ارے امام حسین کا مقابلہ میں کیا کروں گا، میرے بیٹے کو بھیج دو، وہ امام حسین کا سر لے کے چلا آئے گا۔ اب مصرع بن غالب نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، کہا جاؤ نواسہ رسول کا سر کاٹ کے لاؤ۔
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मिस्रा का लड़का आया और कहने लगा अब आपका सर काट कर ले जाऊंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा होता कि तेरा बाप आता, मैं बच्चों से नहीं लड़ना चाहता, तुम वापस चले जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इतना कहने के बाद उसने कहा अच्छा बच्चों से नहीं लड़ना चाहते, लिहाजा मैं अब बच्चों वाली ताकत आपको दिखाता हूँ कि बच्चे के हाथों में कितना पावर है, कितनी ताकत है। उसने इमाम हुसैन पर अपनी तलवार चलाई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तलवार को बेकार कर दिया, फिर उसके ऊपर जुल्फ़िकार हैदरी से ऐसा हमला कर दिया कि उसका सर तन से जुदा हो गया, वो घोड़े के ज़ीन से जमीन पर गिर पड़ा। मिस्रा बिन गालिब ने जब देखा कि उसका बेटा मर चुका है, फना बिन्नार हो गया है, तो कर्रो पर गुरूरो घमंड के साथ इमाम हुसैन के मुकाबले में आ जाता है और कहता है ऐ नवासे रसूल आज तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है देखते हैं कौन किसका काम तमाम करता है। वो इमाम हुसैन पर अपनी तलवार से हमला करता है। इमाम हुसैन उसकी तलवार को बेकार कर देते हैं और उसकी तलवार को बेकार करने के बाद उसके सर पर ऐसी तलवार चलाते हैं कि उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। जब उसके दो टुकड़े हो गए तो घोड़े के ज़ीन से जमीन पर गिर पड़ता है। इमाम हुसैन तमाम लोगों में हल मिन मबारिस की सदा बुला रहे हैं और सदा बुलंद करते जा रहे हैं। कहते हैं है कोई जो मेरा मुकाबला करे, है कोई जो मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो। अमर इब्ने साद ने बड़े बड़े पहलवानों को कहा जाओ इमाम हुसैन का मुकाबला करो, जाओ इमाम हुसैन से मुबारज़त करो। अमर इब्ने साद के कहने पर वो लोग थर्रा गए। उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे। लिहाजा इमाम हुसैन ने जब देखा कि ये लोग मेरे मुकाबले के लिए नहीं आ रहे हैं, इमाम हुसैन ने उनके ऊपर खुद ही हमला कर दिया। अब एक ही हमले में 1700 यजीदियों को फना फिन्नार कर दिया। 1700 यजीदियों को एक ही हमले में फना फिन्नार कर दिया। फिर उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं। चारों तरफ यजीदियों पर हमले किए जा रहे हैं। अचानक प्यास की शिद्दत का एहसास होता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं। अल्लामा अबू इसहाक इसफराइनी अपनी किताब नूरुल ऐन फी मशहदिल हुसैन में नकल करते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, नहरे फुरात के अंदर ले जाके छोड़ा। जब नहरे फुरात में इमाम हुसैन पहुंचे तो आपने अपने घोड़े को इशारा फरमाया कि तू पानी पी लिए। घोड़े ने पानी को मुंह तक न ले गया, घोड़े ने पानी को मुंह में नहीं लगाया। फिर इमाम हुसैन ने सोचा कि लाओ मैं खुद पी लूं और यजीदियों का काम तमाम करूं। अब इमाम हुसैन उस पानी को उठाते हैं तो क्या देखते हैं वो पानी खून बन गया है। इमाम हुसैन समझ गए कि दुनिया का पानी हमारे लिए उड़ चुका है। अब अगर हमें कोई पानी मिलेगा तो आबे कौसर मिलेगा। अब अगर कोई पानी पिया जाएगा तो हौज़े कौसर का जाम पिया जाएगा जो हमारे नाना जान हमको पिलाएंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े को फिर से एड़ लगा देते हैं। यजीदियों पर हमले किए जा रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 हजार यजीदियों को फना फिन्नार कर दिया। अब जब 4000 यजीदी फना फिन्नार हो गए तो अमर इब्ने साद ने कहा अरे इनको रोको, इनको रोकने की कोई वजह तलाश करो, कोई तरीका तलाश करो। अगर ऐसे चलता रहा तो पूरी 22,000 का लश्कर जर्रा यजीदियों की फौज कट जाएगी और इमाम हुसैन तने तनहा जिंदा रह जाएंगे, इमाम हुसैन तने तनहा बच जाएंगे। लिहाजा इमाम हुसैन को रोकने का तरीका निकाला जाए। अमर इब्ने साद कितने कहने पर शिमर जी जोशन ने कहा देखो ये अहले बैते अतहार हैं, ये अहले बैते नबी हैं, इन्हें नमाज से बड़ी मोहब्बत है। अगर जोहर का वक्त हो गया है तो अजान दिलवा दो, इमाम हुसैन की तलवार ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अमर इब्ने साद ने जब इतना सुना तो उसके दिमाग में बात आ गई। अब उसने एक आदमी को कहा जाओ अजान दे दो, इमाम हुसैन की तलवार रोकनी है। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है तो अचानक आवाज आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अपनी तलवार को रोक देते हैं। जब आप अपनी तलवार को रोकते हैं फिर
پھر اس کے بعد گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، گھوڑے سے اترنے کے بعد نیت باندھ لیتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچانک سمر دلجوشن جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کے سینے پہ سوار ہو گیا، آپ نے فرمایا اتر جا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، پھر اس کے بعد اگر تو چاہے تو میرے سر کو قلم کر دینا، میرا سر میرے گردن سے الگ کر دینا۔ سمر دلجوشن نے کہا یہ نماز کا وقت ہے جو ہم نے آپ پر قابو پا لیا ہے، اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو اس وقت ہم آپ پر قابو نہیں پا سکتے، ہماری پوری فوج کر جائے گی لیکن آپ کے اوپر ایک بھی زخم نہیں آئے گا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے سینے سے اتر جاؤ، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ سمر دلجوشن کہتا ہے کہ میں آپ کے سینے سے نہیں اتروں گا، آپ کا سر تن سے جدا کر کے جاؤں گا۔ امام حسین جب اتنا سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ارفع صدرک وعنقک، اپنے سینے کو کھول دے، اپنے گردن کو، اپنے بازو کو دکھا دے۔ تو اس نے اپنے سینے کو کھولا اور اپنے بازو کو دکھایا۔ امام حسین نے فرمایا کہ صدقہ جدی، صدقہ جدی، میرے نانا جان نے سچ فرمایا ہے، میرے نانا جان نے سچ فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا آخر آپ کے نانا جان نے کیا کہا؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ میرا قاتل وہی ہوگا جس کے سینے میں اور بازو میں کتے اور سور جیسے بال ہوں گے، لہذا تمہارے سینے میں کتے اور سور جیسے بال ہیں، تم ہمارے قاتل ہو، تم ہمارے سینے سے اتر جاؤ، ہمیں 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا کہنے کے بعد وہ آپ کے سینے سے نہیں اترتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھڑک جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہمیں کتا اور سور بنا رہے ہیں، اب تو ہم آپ کا سر آپ کے تن سے ضرور جدا کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نانا جان آج آپ کا نواسا آپ کے پاس آ رہا ہے، اپنے نواسے کی اس قربانی کو آپ کا رب قبول فرمائے، اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کر دیجئے۔ امام حسین یہ سب دعائیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سمر دلجوشن امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین اس خاک گیتی کو چھوڑ کر اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں جس نے انہیں پیدا فرمایا، اور اس نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جس نانا نے انہیں مدینے کی گلیوں میں اپنے کاندھے پر بٹھا کے ٹہلایا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چاروں طرف گھمایا جاتا ہے۔ بہت سی روایتوں میں آیا ہے کہ امام حسین کا سر مبارک کہاں ہے۔ آج کل لوگوں کو ایک چیز کا دھوکہ ہے کہ امام حسین کا سر مبارک کہاں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دمشق میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا شریف میں ہے، لیکن جو تحقیق کی بات آئی ہے وہ یہ کہ مصر میں ایک جگہ ہے مشہد الحسین۔ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ مشہد الحسین مصر میں ایک جگہ ہے۔ مصر کی سب سے بڑی عربک یونیورسٹی جامعہ ازہر، اسی کے قریب میں ایک جگہ مشہد الحسین۔ تو مشہد حسین میں امام حسین کا سر مبارک ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے اولیاء کرام نے بیان فرمایا کہ مشہد حسین میں امام حسین کا سر مبارک ہے، اور ہر سال 10ویں محرم کو امام حسین کے سر مبارک سے تازہ خون جاری ہوتا ہے۔ تو یہ امام حسین ہیں جن کی محبت نبی کی محبت ہوتی ہے، جن کی دشمنی نبی کی دشمنی ہوتی ہے۔ اگر انہیں ہم برا بھلا کہیں، ان سے دشمنی کریں، تو یہ بتاؤ جنت جانا ہے تو جنت میں جنتی جوانوں کے تو سردار ہیں، وہ ان کی سرداری میں کیسے جاؤ گے؟ ان کی سرداری تمہیں کیسے حاصل ہوگی؟ جب تک امام حسین سے محبت نہیں کرو گے تب تک۔ امام حسین سے محبت کرو گے، جنتی جوانوں کے سردار کے سائے میں چلو گے۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس تھوڑی دیر کی حاضری کو قبول فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے جتنے بھی حاضرین
جس جائز مقصد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ امام حسین کے صدقے سے سب کے جائز مقصد سب کے جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے جو بھی پریشان حال مسلمان بھائی ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام کے لیے۔